اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 137 سے 143 تک کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ ہے کہ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا تھا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی صحیح راہ کے گواہ ہوں، اور اللہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جان لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آیت نمبر 137 اور 138 کا مضمون بہت آسان اور واضح ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے ہی آسان الفاظ میں تمام انسانوں سے، تمام مومنین سے یہ کہا ہے کہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو، اس کی ہدایت کو جھٹلایا، اور پھر کہا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے واضح دلیل ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان کے لیے ہی ہدایت ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے اسے کسی بھی طرح سے سمجھایا جائے اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور پھر مومنین سے کہا گیا، خصوصی طور پر یہ جنگ احد میں شامل ہونے والے مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ دل شکستہ نہ کرو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی شرط لگا دی کہ تمہارے دل میں کسی طرح کا اگر نفاق نہیں ہے، مومن ہو، کیونکہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے جو تمہارے مخالف گروہ ہے، جو ابھی 1 سال پہلے غزوہ بدر میں بری طرح سے چوٹ کھا کر گیا تھا، وہ مایوس نہیں ہوا جب وہ لڑنے کے لیے آ گیا، تو تم کیوں مایوس ہو رہے ہو؟ اور بڑے پیار سے کہا اور سمجھایا ہے کہ زمانے کے نشیب و فراز ہے جو ہم لوگوں کے درمیان میں گردش کرتے ہیں، تاکہ یہ چیز محسوس ہو جائے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لیا جائے جو منافق ہیں، انہیں الگ کر دیا جائے، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہیں۔ اور کہا کہ یہ آزمائش ہے مومنوں کے لیے اور کافروں کے لیے بھی، کہ تاکہ واضح ہو جائے کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے، اور پھر اس کے بعد کافروں کی سرکوبی اللہ رب العزت کر دینا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی پیار سے کہا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تمہیں ٹھیک سے آزمایا بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کی راہ میں جانیں لڑانے کا اور صبر کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ تم تو اب تک موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب موت تمہارے سامنے آ گئی ہے، یعنی حق و باطل کا معرکہ سرگرم ہے، تو اب تمہارے لیے یہ وقت ہے کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم واقعی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑا دینا چاہتے ہو۔
صدق اللہ العظیم.